مسلمانوں کی مساجد پر اعتراضات، یہ انہوں نے ایک رسالہ تقسیم کیا، دے دکھائیں جناب رسالہ، ہماری پبلسٹی کر رہے ہیں۔ یہ رسالہ یہ دیکھیں جناب، یہاں پر ایک بڑا زبردست انہوں نے اعتراض کیا، بڑا زبردست اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کی مسجد میں عیسائی بھی عبادت کر سکتے ہیں، طاہر القادری، اس بیان کو شائع کیا۔ اب پھر کہتے ہیں کہ دماغ خراب نہ ہو بندے کا، ایک بندہ جس کا علم سے تھوڑا بہت بھی تعلق ہے وہ بھی ایسی بے وقوفیاں نہیں مارتا جو یہ لوگ مارتے ہیں، جلالی طبقہ اور یہ عرفان شاہ مجدی طبقہ۔ اور سادہ لوگ کتنے، ہمارے لوگ سادہ، یار قادری صاحب نے عیسائیوں کو آنے کی اجازت دے دی ہے، وہ جناب اس طرف چلے جاتے ہیں، حمایتی بن جاتے ہیں۔ یہ بے وقوف لوگ، یہ جو انہوں نے لکھا ہے یہ موقف امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، یہ موقف امام محمد شافعی کا ہے، یہ موقف امام احمد بن حنبل کا ہے، صرف امام مالک کا اس میں اختلاف ہے۔ دے جناب کتاب، میں ان کی طبیعت صاف کروں۔ شرح سفر 31۔ سنیں جی اس بات کی حقیقت، یہ جو انہوں نے رسالہ تقسیم کیا اپنے عشق رسول سیمینار میں، یہ عشق رسول ہے ان کا، مسجد میں عیسائی نہیں آ سکتے، یہ مسلمانوں کا، اور انہوں نے بڑی تقریریں بھی کی یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں۔ اب سن لیں امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف، اور یہ کتاب ہے عمدۃ القاری، جلد 4 صفحہ نمبر 237، جس کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، بخاری حدیث کی سب سے بڑی کتاب کی شرح ہے، اور اس میں امام اعظم کا موقف۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اہل کتاب کو مسجد میں داخل کرنا جائز ہے، کیونکہ اب وہ دلیل دے رہے ہیں اپنے جواز کی، چونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مروی ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا اس سال کے بعد ہماری مساجد میں سوائے اہل ذمہ اور ان کے خدام کے کوئی مشرک داخل نہ ہو، سوائے اہل ذمہ اور ان کے خدام کے کوئی مشرک داخل نہ ہو۔ اب اہل ذمہ کی تعریف نہیں آتی جلالی صاحب کو، یا تو اہل ذمہ کون ہوتے ہیں؟ ہاں حیرت کی بات ہے، ڈاکٹر یہ وہ، یہ چیزیں مطالعے کے ساتھ آتی ہیں، نام لکھوانے کے ساتھ نہیں آتی۔ اب میں نے پی آئی ڈی میں داخلہ لوں اور ساتھ ڈاکٹر لکھوا لوں، ڈاکٹر لکھنے میں کیا ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر ساتھ لکھ کر 4 کتابیں لکھ کر اور 10 خطاب کر کے طاہر القادری کی برابری ہو رہی ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ امام اعظم موقف ہے اور حضرت جابر راوی ہیں جس سے امام اعظم نے دلیل اخذ کی اور مسئلے کو نکالا۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا پہلے مشرک بھی آ سکتے تھے، اور حضرت جابر کو ایک خاص سال کے ساتھ فرمایا کہ جابر آج کے بعد یہودی عیسائی اہل ذمہ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں مگر بت پرست مشرک نہیں آ سکتے۔ عجیب بات ہے، یہ جناب تقسیم ہو رہے ہیں رسالے، بے وقوفانہ حرکتیں، بچوں والی حرکتیں۔ امام اعظم کا موقف۔ اس کے بعد امام مالک کسی کافر کو مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں دیتے، میں نے بتا دیا امام مالک کا اختلاف ہے۔ اس کے بعد امام شافعی مکہ صرف مسجد حرام کے علاوہ ہر مسجد میں عیسائی یہودی کو داخلے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ کتابیں پڑھے تو ان کو پتہ لگے ان ائمہ کا کیا موقف ہے۔ انہوں نے دیکھا سستی شہرت کا بہترین طریقہ، انہوں نے کہا جناب اس سے سادہ لوگوں کو بے وقوف بنائیں، اور وہ بیچارے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں عشق رسول کے نام پہ۔ امام شافعی کا موقف ہے کہ حرم پاک کے علاوہ مسلمانوں کے اذن سے، مسلمانوں کی اجازت سے ہر قسم کے کافر کا مسجد میں دخول جائز ہے۔ عمدۃ القاری جلد 4 صفحہ نمبر 237 چیک کر لیں جلالی صاحب اس کو۔ اس کے بعد اور یہ صرف بے وقوفانہ باتیں ہیں عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کی، اصلاً ان چیزوں میں اسلام ایسا کنزرویٹو دین نہیں ہے۔ دیکھیں جب ہم عیسائیوں کو قریب نہیں آنے دیں گے تو مسلمان کیسے کریں گے، اسلام کی دعوت کیسے دیں گے؟ اگر ہم اچھوت کی طرح ان سے بھاگتے رہے، حضور علیہ السلام کبھی عیسائی کے قریب نہیں آئے تھے۔ یہ بے وقوفانہ جاہلانہ باتیں ہیں مولویوں کی۔ حضور علیہ السلام نے تو ساری عمر مشرکوں میں گزاری، آپ کے اخلاق سے شرافت سے مشرک اتنے متاثر ہوئے کہ آج عالم میں عرب و عجم میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ وہی مشرک تھے مسلمان، یہ کوئی پیدائشی مسلمان نہیں ہے۔ ان کی پرانی نسلیں بت پرست تھیں، مشرک تھے۔ حضور علیہ السلام ان میں رہے، ان میں اٹھے بیٹھے، ان میں کھایا پیا، ان کے شادیاں نکاح کی حضور علیہ السلام نے، اور پھر جا کے ان کو اپنے کردار سے بدلا۔ اگر آپ کا کردار اتنا مضبوط ہے تو ان میں داخل ہوں
اور اپنا کردار سے ان کو بنوائیں. آپ کا چونکہ کردار اتنا مضبوط نہیں ہے, آپ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے کردار سے ہی خامیاں نہ نکال دیں اور ہماری چھٹی ہوتی ہو جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں. اس کے بعد حضور اسلام کی تجلی, واہ جی واہ, آقا کی تجلیاں آج کل جلالی صاحب پہ ہو رہی ہیں. کہتے ہیں ان کو کیا پتہ تجلیوں کا, صاحب تدلہ کی مخالفت اور تجلیوں کا دعویٰ, یہ دو متضاد چیزیں ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دے دوں تصرف شیخ الاسلام کے ضمن میں. اب تک جتنی باتیں تھیں یہ میں نے دلائل کے ساتھ کی, یہ بات میری ذاتی ہے. یہ جو انہوں نے کہا کہ میں جب بیٹھ کے, جب سے یہ گستاخی رسول کے مقدمے شروع ہوئے, گستاخی رسالت کے قصے شروع ہوئے, جب سے میں جلسے میں آتا ہوں نا تو مجھ پہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. جناب کیا بات ہے اس کیفیت کی, ہاں تو بڑی زبردست کیفیت ہو رہی ہے, ہو گئی تو اب بھی کیفیت ٹھیک ہو جائے گی نا, یہ سن کے اب آگے جو کام ہو رہے ہیں, جو ہو چکا ہے. تو میرے بھائی ہمارے اختلاف نہیں, اختلاف صرف اس بات پہ ہے کہ آپ اختلاف کی حد تک اختلاف رکھیں, اس کو مخالفت نہ بنائیں, تان و تشنیع پہ نہ آئیں. اگر آپ تان و تشنیع پہ آ گئے تو آپ کی اپنی کتاب آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہی ہے. میں بتاتا ہوں ابھی, اور ابھی میں ہاتھ آہستہ رکھ رہا ہوں, ہلکا رکھ رہا ہوں, اس کے بعد ہاتھ ایسا لگے گا کہ پھر چھٹی ہو جائے گی. تو یہ جو روحانیت کی بات کرنے والے ہیں, میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی کتاب جادو پہ کام کر رہا تھا, جادو کی شرعی حیثیت پہ, یہ اس کا مسودہ پڑا ہوا ہے. اس میں ایک باب ہے جس میں میں نے لکھا ہے کہ کوئی جادوگر کیسے بنتا ہے. اس میں وہ کچھ ایسے دلائل ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جادوگر جو ہیں یہ شیطان کو راضی کرتے ہیں, اپنی طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں شیطان کو راضی, اور معاذ اللہ استغفر اللہ قرآن پاک کو اپنی بائیں ٹانگ پر باندھ کر پیشاب کرتے ہیں, باتھ روم میں جاتے ہیں, اور استغفر اللہ نقل کفر نباشت. خواتین جو ہیں وہ حیض کے خون سے قرآن پاک کو معاذ اللہ استغفر اللہ لکھتی ہیں. تو یہ ایک ایسی شدید بات تھی, اور جب میں یہ کتاب میں نے شروع کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی اس طرح کا ہے, طبیعت میں اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو. تو اب اس باب پہ جب پہنچا, پہلے تو معاملہ روٹین سے چل رہا تھا, پہلے جب اس باب پہ پہنچا تو اس وقت یہ اسٹڈی روم اس کمرے میں تھا اور یہ ہمارا بیڈ روم تھا. اسٹڈی روم اس کمرے میں, ساتھ والے کمرے میں تھا. تو رات لیٹ چونکہ دیر تک اسٹڈی اور مطالعہ, تو اس میں لکھتے ہوئے مجھے یہ لگے کہ میری کرسی کو کوئی پکڑ کے ہلا رہا ہے. تھوڑے دن تم دسیا ہے نا, کرسی کو کوئی ہلا رہا ہے. پھر اس کے بعد پھر لیٹ 2-3 بج گئے تو سب فیملی تو سو جاتی تھی, تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ کوئی عورت چیخ و پکار کر رہی ہے. پھر خواب ایسے آنے لگے ڈرانے سے, مطلب کوئی ڈرا رہا ہے جنرل سے. اس میں بشارت پھر آپ نیا میرے لیے سلسلہ شروع کر دیں, خواب آئے ہیں جناب, تو کوئی ڈرا رہا ہے. تو اس میں میری کرامت نہیں میں بتا رہا, ڈرا رہا ہے. تو بالآخر ایک دن مجھے تھوڑا اندازہ ہو گیا کہ جب اس طرح کا ہے, اور میں خود تو ظاہری طور پہ مطلب ظاہری بات ہے میں اس قابل نہیں ہوں, ایک عام ادنا سا انسان ہوں. تو پھر میں نے نماز کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھے, دعا کی, حضور پیر صاحب کا, حضور شیخ الاسلام کے واسطے سے دعا کی, اور پھر سو گیا. اور اس رات اب کیا ہوا, اس رات یہ ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو مجھے دن میں رات میں ڈراتے ہیں, نظر تو کچھ نہیں آتا, خوف کی ایک کیفیت ہے, ڈراتے ہیں, رات کو وہی میرے سامنے شکل متشکل ہو گئی, ظاہر ہو گئی. وہ کوئی عورت تھی, عجیب و غریب, خوف, ڈر, لمبے لمبے بال, اس کے دانت پاؤں تک اس کے اگلے دانت, اور اس کے کان لٹک رہے تھے اس کے پورے مطلب گھٹنوں تک, اور عجیب و غریب کیفیت بیان نہیں کر سکتا. بال لمبے لمبے, ناخن لمبے لمبے, سیاہ, جس طرح کوئی جہنمی روح ہو, بدروح والی شکل. تو جب وہ میرے قریب آئی اور خوف طاری ہوا, تو کسی نے غیب سے ویسی آواز آئی, محسوس ہوا مجھے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ طاہر القادری کا بندہ ہے, شیخ الاسلام طاہر القادری کا مرید ہے. تو یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ وہیں سے بھاگی, اور پھر مجھے نظر ہی نہیں آئی. اور وہ دن گئے, کتاب چھپ بھی رہی ہے, اور اب تک الحمدللہ میں سلامت ہوں. تو جلالی صاحب یہ تصرفات ہوتے ہیں جو صاحب مقام تدلہ کو ریسرچ سے, تحقیق سے, حضور کی دین کی خدمت سے ملتے ہیں. اس طرح نہیں ملتے جس طرح آپ چاہتے ہیں مل جائیں ایک جھٹکے میں. معراج النبی کے نوازشاتی پہلو دیں, اب طبیعت ٹھیک ہونے لگی ہے. حضرت صاحب کی یہ کتاب, اتنی بڑی کتاب, اتنی بڑی کتاب, میرا دل چاہ رہا ہے کہ تیسرا ہاتھ نہیں ہے, ورنہ وہ بھی نیچے رکھتا, گر نہ جائے. اب یوٹیوب کے جو ناظرین ہیں, میری ویب سائٹ کے جو ناظرین ہیں, وہ ذرا
غور کریں کہ کہاں شیخ الاسلام کا مرتبہ اور کہاں یہ جلالی صاحب کی کتابیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. یہ کتابیں میں نے منگوائی، ایک ایک کتاب میں نے پڑھی، میرے ساتھ میرے دوستوں نے ہیلپ کی، ایک ایک کتاب میں نے پڑھی، اور اس کتاب کے اندر یقین جانے پی ایچ ڈی عربی تو ایک طرف، اردو بھی اس بندے کو لکھنی نہیں آتی، اردو میں ربط نہیں ہے، مضمون ختم کہاں سے ہو رہا ہے، شروع کہاں سے ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں پتا؟ چونکہ نفس سے موضوع پر کلیئرٹی نہیں ہے. میں نے پہلے کتابوں کی مثال دے دی آپ کے سامنے. آ جائیں جی. آپ ڈنکے یہ بجائے جا رہے ہیں کہ شیخ الاسلام گستاخی رسول کے مرتکب ہو رہے ہیں، گستاخ رسول کو بچا رہے ہیں اور گستاخ رسول کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب میں آپ سے بتاتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ گستاخ رسول کون ہے. آ جائیں آپ کتاب پر. جلالی صاحب کی یہ کتاب ہے معراج النبی کے نوازشاتی پہلو، صفحہ نمبر 13. فرماتے ہیں حضور السلام کے بارے میں، ہمارے ہاں انسان غلطی خطا کا پتلا ہے، کوئی غلطی ہو جائے تو قابل معافی ہے، مگر حضور السلام کے بارے میں غلطی ہمارا موقف ہے کہ قابل معافی نہیں ہے، اس کے بارے میں رعایت نہیں ہے. کتاب میں اور 100 غلطیاں ہوں مگر حضور کے بارے میں غلطی نہیں ہو سکتی. یہ کتاب اب شروع ہو رہی ہے، اس حضرت جبرائیل کی حاجت، یہ کتاب کا نام ہے، یہ ہیڈنگ ہے اندر، حضرت جبرائیل کی حاجت. اب اس جیسا بندہ ہوتا جس نے صرف اعتراض کرنے تو کہتا جی علیہ السلام نے لکھا، دیکھا نا جبرائیل کی گستاخی کر دی. اب ہم اس طرح کے بدے اعتراض نہیں کر دیں. اب شروع کر دیا جناب سرکاری کی نورانیت. استغفر اللہ. حضور السلام کے بارے میں سرکار کی بجائے سرکاری کا لفظ لکھا. اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ کمپوزنگ کی غلطی ہے، مگر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو لے کر جن کی بنیاد ہی کوئی نہیں دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں. اگر آپ کا عشق رسول ہوتا تو اور تو 100 غلطیاں اس کتاب میں آ سکتی تھی، حضور کے بارے میں سرکاری کا لفظ نہ لکھا ہوا ہوتا. آگے چلیں. سرکاری کے بعد سرکاری کی نورانیت، معاذ اللہ استغفر اللہ، چونکہ حضرت جبرائیل کی نورانیت سے کئی مرتبہ اعلیٰ نورانیت ہے. اب سن لیں ذرا، اس کے بعد آپ ریویو بھی کروائیں گے کتابیں. نورانیت ہے، لہذا سرکار آگے بڑھ رہے تھے. معراج سفر معراج کا ذکر ہے، بیٹھ جائیں. سفر معراج کا ذکر ہے، سرکار آگے بڑھ رہے تھے اور اس انداز میں بڑھ رہے تھے. یہ بڑی غور طلب بات، اور آپ لوگ جتنے یہاں پر طلبہ بیٹھے ہیں اس کو نوٹ کر لیں. معراج النبی کے نوازشاتی پہلو صفحہ نمبر 13، اور ہر ایک کو بتائیں کہ اتنے عاشق رسول جلالی صاحب نے کتابوں میں کیا لکھا ہے. آگے بڑھ رہے تھے، اس انداز سے بڑھ رہے تھے، اتنے اطمینان سے بڑھ رہے تھے، اور اس قدر اعتماد کے ساتھ بڑھ رہے تھے کہ میں جل کے راکھ نہیں ہوں گا. اس اعتماد سے بڑھ رہے تھے کہ میں جل کے راکھ نہیں ہوں گا، مطلب کہ ان کے مطابق یہ لکھا ہوا عبارت، اتنے اعتماد سے بڑھ رہے تھے کہ میں جل کے راکھ نہیں ہوں گا. اس عبارت سے ان کا مراد یہ ہے کہ حضور کے دل میں ایک ڈر تھا کہ جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ رک گیا ہے. وہ میں نے اسے کہا کہ آگے چل، وہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت نہیں ہے، پر جل جائیں گے. حضور السلام کے دل میں ڈر آ گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ جب میں اوپر جاؤں گا کہیں میں نہ جل جاؤں. اس کے باوجود وہ جلنے کے ڈر کے باوجود اعتماد کے ساتھ جا رہے تھے. یہ ہے جلالی کا عقیدہ توہین رسالت. تحفظ ناموس رسالت کے ٹھیکیدار اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کو یہ ڈر تھا کہ معاذ اللہ آپ جل جائیں گے. اگر یہ اعتقاد ہے، یہ تحفظ رسالت ہے، تو ہم اس تحفظ رسالت کو نہیں مانتے. دیکھیں سوء ادب حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا. آگے چلیں. صفحہ نمبر 16 یہی کتاب. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے، معراج ہو گئی، واپس آ رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے سب بندوں کو کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، 50 نمازوں کا تحفہ ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو عرض کی کہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، آپ واپس تشریف لے جائیں، اس کو کم کروائیں. حضور علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، ہے نا اس طرح، واپس تشریف لے گئے، پھر آئے، پھر واپس تشریف اس طرح اترا. اب جلالی صاحب نے جو واقعہ یہ لکھا ہے سن لے واقعہ. اب وہ کیوں کھڑے ہوئے حضرت موسیٰ، اس کا ایک پس منظر ہے، پتہ آپ لوگوں کو. حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ باری تعالیٰ میں تو لن ترانی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا، تو پھر اس دعا کو مؤخر کر لیا، معراج کی رات اس کو قبول کیا کہ یہ میرا محبوب، میرا مظہر عطم ہے، اس کو دیکھ لے، یہی میرا دیکھنا ہے. یہ اس کا پس منظر. اب جلالی صاحب لکھتے ہیں جب حضور واپس آئے، آپ نیچے جانے لگے اگلے آسمان پہ، تو حضرت موسیٰ نے مشورہ دیا. حضرت موسیٰ نے، جلالی صاحب اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے مشورے سے حضور چلتے ہیں تو ہم ایسی رسالت کو نہیں مانتے.
یہ آپ کا عقیدہ ہوگا، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ شیخ الاسلام کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کسی بھی عاشق رسول کا عقیدہ نہیں ہے۔ مشورے کی تعریف بھی سن لیں۔ مشورہ ہوتا ہے نقص رائے اس کو دور کرنے کے لیے، رائے کی کجی کو دور کرنے کے لیے۔ میں نے کوئی کام کرنا ہے، میں نے ایک پلان بنایا کوئی کاروبار کا، میں دوستوں سے مشورہ کرتا ہوں، یار یہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، کوئی کہتا ہے ہوگا، کوئی کہتا ہے نہیں ہوگا، کثرت رائے سے میں فیصلہ کر لیتا ہوں۔ مشورہ سورہ شورا قرآن پاک میں پوری ہے۔ تو حضور علیہ السلام اگر مشورے کے محتاج ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تو یہ آپ کا عقیدہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ ایسا گستاخ شیخ الاسلام کو گستاخ رسول کہتا ہے، جس کا اس طرح کی ایک بات مجھے شیخ الاسلام کی کتاب سے نکال کے دے، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، اور بات آپ کرتے ہیں جی یہ گستاخ ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ڈھمکانے ہیں، اور یہ لفظ انہوں نے 3 بار اپنی کتاب میں لیے، میں نے دائرے لگائے ہوئے ہیں۔ اور اللہ اپنے رسول کے بارے میں گستاخی کے کتنا اجتناب کرتا ہے، یہ مشورے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ اس لفظ کو بھی استعمال نہیں کرتا جس میں گستاخی نہیں، گستاخی کا شائبہ پایا جائے۔ صحابہ کہتے تھے رائنا، سورہ بقرہ آیت نمبر 119 فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والوں، لا تقولوا رائنا، خبردار رائنا نہ کہا کرو۔ کیوں؟ رائنا کوئی گستاخی کا کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہود اس کو بگاڑ کر رائنا تھوڑی زیر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور رائنا گستاخی بن جاتی۔ تو جس میں گستاخی کا شائبہ تھا اللہ نے روک دیا۔ اب جلالی صاحب مشورے دیتے پھر رہے ہیں حضور علیہ السلام کو موسیٰ کی زبان سے۔ کوئی خدا کا خوف کریں۔ آگے چلیں جی، اور اپنی کتابوں کو ریویو کریں۔ معراج النبی کے نواز نہیں کوئی بندہ تو مجھے دے، میں کر کے دے دیتا ہوں، کم از کم گستاخیوں سے تو پاک ہو۔ معراج النبی کے نواز شاتی پہلو صفحہ نمبر 17 پر پھر ایک دفعہ مشورہ دیا حضور علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے۔ استغفر اللہ، آ جائے یہ بات چلے ختم ہو گئی، چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اب جب حضور علیہ السلام بار بار گئے، فرماتے ہیں پھر سرکار کی رویت میں اضافہ ہوتا رہا۔ کیا ہوتا رہا؟ اس کا مطلب یہ جملہ استعمال کرنا اس عقیدے کا عکاس ہے کہ پہلے سرکار کی رویت کم تھی، پھر گئے بڑھ گئی، پھر گئے بڑھ گئی، اور 7ویں بار پوری ہوئی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو جلالی صاحب آپ تو خود بہت بڑے گستاخ رسول ہیں، آپ کس گستاخی رسول کی بات کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی رویت جس پر اتفاق ہے، امت کا اجماع ہے، اور الجواقیت الجواہر وہ پڑھی ہے، امام شارانی نے اس میں لکھا ہے کہ جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ اس پر کفر ہے، من شک کا کفرہ فقد کافرہ، جو اس کے کفر پر شک کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ ہم تو نہیں کہتے آپ کافر ہیں، یہ ہو سکتا ہے آپ کا عقیدہ ایسا ہو، لیکن اس کو درست کریں۔ یہ شیخ الاسلام کے ایک شاگرد سے آپ کا پالا پڑا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آگے نہیں چھیڑنا۔ آگے چلیں جی، دف حرام ہے، موسیقی حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ حرام کرنے نہ کرنے کا رجسٹر جلالی صاحب کے پاس گھر میں پڑا ہے۔ انہوں نے جس چیز کو دل کرے حرام کرنا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، فلوئڈ لیتے ہیں، ادھر سے حلال کی طرف سے مٹاتے ہیں اور حرام کے کھانے میں لکھ دیتے ہیں، اور وہ حرام ہو جاتی ہے۔ حلال و حرام کے اصول شریعت نے وضع کیے ہیں۔ ادلہ اربع، قطعی الثبوت و قطعی الدلالہ۔ آیت قطعی الثبوت ہو، اپنے ثبوت میں بھی قطعی ہو، اور اپنی دلالت میں بھی قطعی ہو، نہ ثبوت میں شک ہو نہ دلالت میں شک ہو۔ حرام صرف اور صرف اس سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ فروعی مسئلے ہیں مستحبات کے جن کو آپ نے حرام میں ذکر کیا ہوا ہے۔ اللہ کی شان ہے، کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ اسلام پہ زوال کیوں آ رہا ہے، مسلمان پست میں کیوں ہے، پستی میں کیوں ہے؟ ایسے علماء کی وجہ سے پستی میں ہے۔ دف حرام ہے جی، موسیقی حرام ہے، 10 مہینہ 10 دے مجھے کتاب۔ سب سے پہلے فتاوی رضویہ دیں، اعلی حضرت کا نام بڑا لیتے ہیں جناب اعلی حضرت۔ ایک ان کی کتاب ہے فحش گانوں پر اعتراض، فحش گانوں پر اعتراض، فحش گانوں کا عذاب، اس میں بھی انہوں نے دف کو حرام کہا ہوا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ شک ہو تو یہ دیکھ لے، دف حرام ہے۔ اور یہ اعلی حضرت کے مسلک کے ٹھیکیدار بھی ہیں، اور یہ اب میں آپ کے سامنے اعلی حضرت کا فتاوی رضویہ جلد 24 رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ۔ دف حرام ہے، ہر شے حرام ہے۔ اگر دف حرام ہے تو اس کا مطلب باجا راگ بدرجہ اولا حرام ہوا، سمجھ آ گئی نا؟ اگر دف حرام ہے تو اس کا مطلب راگ، گاجا، باجا، گانا
یہ ساری چیزیں جو اس آگے آتی ہیں راگ وغیرہ یہ بدرجہ اولا حرام ہوا. اب یہ اعلیٰ حضرت کے بڑا حوالہ دیتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے یہ کہا, اور لوگ کہتے ہیں یار اعلیٰ حضرت نے کہا, ڈر جاتے ہیں. کیوں؟ چونکہ ان کے پاس اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہی نہیں ہیں. 37 جلدوں کا اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ کون لے گا؟ 37 جلدوں کا اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ جو اتنی دقیق علمی زبان میں لکھا ہوا ہے, اس کو کس نے پڑھنا ہے؟ جلالی صاحب نے خود نہیں پڑھنا, چونکہ لوگوں کو پتا ہے یہ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں, ہو سکتا ہے پڑھتے ہوں, وہ بیچارے حسن ظن میں مارے جاتے ہیں اور لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں یہ لوگ ٹھیکیداروں. اب سنو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ. اعلیٰ حضرت سے کسی نے یہ سوال کیے, مسائل سما, یہ پورا رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت پر قوالی کے مسئلے پر, دف کے مسئلے پر, باجے کے مسئلے پر, گانے کے مسئلے پر, گانے میں راگ کے مسئلے پر یہ 6 سوال, کسی نے 5 سوال کیے. یہ 5 سوال. اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ سن لیں. یہ پہلا جواب انہوں نے دیا. فرماتے ہیں جاڑ, فانوس, شامیانہ, فروش وغیرہ آلات موسیقی کو 4-5 بیان کر کے آگے وغیرہ کہہ دیا تمام. اسلوب بھی سمجھنا چاہیے. اب انہوں نے کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہنا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت نے لفظ نہیں نہ لکھا وہ والا. بے وقوفوں کو یہ علم نہیں کہ اگر وہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک حرام ہوتا یا اس حکم سے خارج ہوتا تو اعلیٰ حضرت وغیرہ کے بعد اس کا ذکر کرتے. وغیرہ کہہ دیا تو اس کا مطلب سب جائز. اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا یہ چیزیں مباحات فی نفسہا, اصلاً سب کی سب مباح ہیں, جائز ہیں ان کے کرنے میں. یہ تو کہتے ہیں نا حرام ہے, حرام سے تو نیچے اور کئی درجے ہیں, مکروہ تحریمی, مکروہ تنزیہی, مکروہ مطلق, اسات, خلاف اولا, مباح, اور یہ 5 درجے درمیان میں چھوڑ کے یہ سیدھا حرام پہ جمپ لگاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اب پڑھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی عبارت, جھاڑ, فانوس, شامیانہ, فروش وغیرہ مباح فی نفسہا, معذور نہیں جب تک نیتاً یا عملاً منکر شرعی سے متضم نہ ہو, بلکہ محمود کے نیت محمودہ سے محل محمود میں محمود ہو جائیں. میں سنا چاہتا ہوں, پریشان نہ ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں گانے باجے کی, یہ تمام چیزیں جس میں دف بدرجہ اولے آ جاتی ہے, یہ اصلاً مباح ہیں جب تک کہ نیتاً یا عملاً اس میں منکر شرعی نہ پایا جائے. کوئی ایسی کبھی شے نہ پائی جائے, کوئی ایسی حرام شے نہ, کوئی ایسی شے نہ پائی جائے جو اس کو حرام کر دے. جائز ہیں. اور آگے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں, یہ اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے سن لیں, یہ اعلیٰ حضرت آگے کہہ رہی ہیں بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ نیت محمودہ, کہ اگر نیت محمود ہو, اچھی نیت ہو, تو اس سے موسیقی, یہ گانے باجے اور دف اچھا بھی ہو سکتا ہے. اچھا ہو گیا مطلب مستحب ہو گیا. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کہ ہر شے اصلاً مباح, نیت محمود ہو تو محمود اور مستحب ہو گیا, اور نیت بری ہو تو پھر برا, مکروہ اور حرام ہو گیا. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ, اور یہ کہتے ہیں جی حرام ہے دف, حرام. بات ہی نہیں کی حرمت کی, بات ہی نہیں کی اباحت کی. دف, موسیقی اور ذکر کے ساتھ نعت پڑھنا اور سننا دونوں حرام. واہ, ختم قصہ. یہ عوام کو بھٹکاتے ہیں. اب آگے کیا کرتے ہیں, ایک اور ان کی علمی غلطی بتاؤں. وہ یہ کرتے ہیں کہ اب اعلیٰ حضرت نے, اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے بحث کی ہے بڑی لمبی, اعلیٰ حضرت یہ ساری, اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے نا جو حرام چیزیں ہیں, جو چیزیں حرام ہیں نا, اعلیٰ حضرت نے وہ لے کر اس پر بحث کیا کہ اگر شباب کے گانے کے ساتھ یا دف کے ساتھ کوئی شراب کی چیز آ جائے تو حرام, اس کے ساتھ کوئی منکر آ جائے تو حرام, اس کے ساتھ یہ آ جائے تو حرام. اب یہ کیا کرتے ہیں, ان کے ڈرامے دیکھیں, اندر سے اس ایک عبارت کو اٹھا لیتے ہیں, فتاوی رضویہ جلد فلاں صفحہ نمبر فلاں لکھ دیتے ہیں, اس کا نما قبل نما بعد کچھ بھی نہیں اٹھاتے, حالانکہ وہ اعلیٰ حضرت نے بحث کے درمیان میں لکھا ہوتا ہے, نتیجہ نہیں ہوتا. نتیجہ ہمیشہ یا اولن دیا جاتا ہے یا آخر پہ دیا جاتا ہے, درمیان سے اٹھا لیتے ہیں. اور لوگوں کو اگر کوئی پوچھ بھی, اول تو پوچھتا کوئی نہیں, وہ اعلیٰ حضرت کا نام دیکھ کے لاؤ جی ہر چیز ختم. اور اگر کوئی پوچھ بھی لے تو اس کو وہ صفحہ لا کے دکھاتے ہیں. اس بیچارے نے کہاں یہ مشکل عبارتیں پڑھنی ہے بھائی, آگے کیا ہے, مولوی جھوٹ تو نہیں بول رہا داڑھی رکھ کے, انہیں کیا پتا, انہیں نہیں پتا اس بات کا. تو یوں یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اکثر مسائل میں اعلیٰ حضرت کا ذکر کر کے. اعلیٰ حضرت کے نزدیک کوئی آلہ موسیقی حرام نہیں جب تک کہ اس کا استعمال حرام طریق پر نہ کیا جائے. آگے چلیں جی. امام غزالی بڑے ادب سے نام لیتے ہیں جن کا. امام غزالی نے احیاء علوم الدین جلد 2 مکتبہ رحمانیہ دیوبندی مکتبہ ہے یہ,
باب سما، 8واں باب سما اور اس کے آداب پر پورا ایک باب لکھا ہے، 440 سے لے کر 498 تقریباً 70 صفحات اعلی حضرت نے اس پہ لکھی ہیں، سما پر امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھی ہیں. اور امام غزالی نے باقاعدہ مباح پر بحث کیا ہے، راگ کے مباح ہونے میں اختلاف، اور پھر اس کا رد کیا ہے. یہ دیکھیں امام غزالی نے فرمایا کہ راگ مباح ہے، اس سے اختلاف کی تفصیل، اور پھر راگ کی اباحت پر دلائل دیے ہیں. یہ سارا جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اب اگر میں یہ پڑھنے لگ جاؤں تو بات بڑی طویل ہو جائے گی، یا کچھ کر دوں، رہنے دیں. تو یہ امام غزالی نے اتنی لمبی چوڑی بات کی. ایک بات چلیں آپ کو آخری ایک ہی بات بتا دیتا ہوں، یہ بڑی لمبی بحث ہے اور اس پر انشاءاللہ میں دوبارہ ریکارڈنگ کرواؤں گا اسپیشل اس موضوع پر. کئی انہوں نے دلائل یہ پورا ایک کثیر 70 صفحے پر دیے، اور پھر آخر پہ جن لوگوں نے اس کو مباح نہیں کہا نا، جائز نہیں کہا، یہ بڑی غور طلب بات، جن لوگوں نے موسیقی کو جائز نہیں کہا، امام غزالی نے ان کی رائے کو لیا اور پھر اس پر تبصرہ کیا. تبصرہ کیا کیا امام غزالی کا تبصرہ آپ سنیں. پہلی رائے فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ ہے چونکہ درمیان میں گانے کے ایک وقت ایسا تھا کہ گانے کو شراب کے ساتھ اور زنا کے ساتھ مخصوص رکھا جاتا تھا. جہاں پر گانا گایا جاتا وہاں پر زنا اور شراب کا اہتمام ہوتا تھا. لہٰذا جن لوگوں نے، اب یہ غور طلب بات، اس بات کا تعلق ہے مطالعے سے، اس بات کا تعلق ہے تحقیق سے. فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کا نام لیتے ہی حرام کہا وہ ایک ایسے ماحول میں رہتے تھے اور اس خاص پیریڈ کے لوگ ہیں جن کے ہاں یہ مربع تھا، اور چونکہ ان کے ذہن میں یہی بات تھی لہٰذا انہوں نے اس کو ذہن میں رکھ کے کر دیا. اصلاً یہ بات نہیں ہے، اصلاً بات یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی گانا سنے اور پھر اس کا گانا اس کو وہاں سے اٹھا کے جہاں سن رہا ہے زنا کی طرف لے جائے، اس کا گانا اس کو وہاں سے اٹھا کے جہاں سے بیٹھ کے سن رہا ہے شراب کی طرف لے جائے تو پھر حرام ہے، اور اگر نہیں لے جاتا تو پھر مباح ہے، جائز ہے، بات ختم. دوسری وجہ بتاتے ہیں لا تقربوا الزنا، یہ دلیل انہوں نے لی کہ اللہ نے فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، لہٰذا گانا بری چیز بنا تو سکتا ہے نا، دکھا تو سکتا ہے نا، اس کی طرف لے جا سکتا ہے، تو لہٰذا اس سے بھی اجتناب کرو. تو اس کا بھی امام غزالی نے یہی جواب دیا. امام غزالی نے فرمایا کہ یہ کسی دور کی بات ہے، کسی دور کی بات ہے کہ پھر وہی پرانی بات کہ گانے کو، دف کو، سرنگی کو، مزامیر کو، باجے کو اس کے ساتھ مختص سمجھا جاتا تھا، گانے کے ساتھ مختص سمجھا جاتا تھا، زنا کے ساتھ مختص سمجھا جاتا تھا، شراب کے ساتھ. مگر اب وہ چونکہ مختص نہیں ہے لہٰذا اب اس پر وہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا جو اس دور میں دیا جاتا ہے. تیسری وجہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے بتائی کہ قوم فاسق لوگوں کی مشابہت سے بچو، حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو کام فاسق اور گناہگار لوگ کرتے ہیں وہ نہ کرو. اس سے انہوں نے کہا کہ ایک لوگوں نے یہ دلیل لی ہے کہ یہ چونکہ فاسقوں کا کام ہے لہذا اس سے بچو. اس دلیل سے کئی وجہ سے میں متفق نہیں ہوں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق نماز کی پابندی شروع کر دے اور اس کا فسق کسی ایک وجہ سے ہو، چوری کرتا ہو، اس کا فسق کسی ایک وجہ سے ہو، زنا کرتا ہو، اس کا فسق کسی ایک وجہ سے ہو، جھوٹ بولتا ہو، اس کا فسق کسی ایک وجہ سے ہو، غیبت کرتا ہو، منافق ہو، دل میں اور ظاہر میں اور باطن میں اور ہو، تو پھر کیا ہم اس کو نماز پڑھنے سے روک دیں گے؟ نہیں روکیں گے. اگر کوئی فاسق اپنے کسی بھی فسق کی بعد داڑھی رکھ لے تو ہم اس کی داڑھی اس بنیاد پہ منڈوا دیں گے پکڑ کے، جانتے ہوئے بھی کہ یہ کام غلط کر رہا ہے. منڈوا سکتے ہیں؟ کوئی ایسی دلیل نہیں منڈوا سکتے. لہذا فسق کے ساتھ اس دلیل کو مختص کرنا درست نہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ موسیقی، آلات موسیقی مطلقاً مباح، حرام تب ہے جب تک اس کے ساتھ کسی حرام شے کا اتصال ہو جائے. اس کے علاوہ کافی دلائل ہیں جن کو میں حذف کر رہا ہوں، بہرحال آپ کو بات کی سمجھ آ گئی. اس کے بعد مجھے دے دیں یہ جعفر شاہ پھلواری کی کتاب، پھلواروی، جعفر شاہ پھلواروی کی بڑی بہترین کتاب. اس میں انہوں نے باقاعدہ لسٹیں بنائی ہیں ان لوگوں کی جو مزامیر کے ساتھ، دف کے ساتھ اور باجے کے ساتھ گانا سنا کرتے تھے اور خود گایا کرتے تھے، جس میں آپ کا نام سنیں گے تو آپ کی ہوش اڑ جائے گی کہ کیسے جلیل القدر لوگ جن کا نام سنتے ہی آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہیں وہ آلات موسیقی استعمال کرتے تھے، لیکن درست انداز میں کرتے تھے، اس کا کوئی غلط استعمال نہیں تھا. اس طرح اس کی حدیثیں ہیں، اتنی روایات کہ اگر اس کو میں پیش کرنے لگ جاؤں تو 15 سے 20 گھنٹے صرف اس موسیقی کی حلت پر مطلقاً اباحت کے دلائل پر چاہیے. شاہ محدث دہلوی کی، شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی، امام ابو اسحاق شیرازی کی،
امام ابو الفضل طاہر المقدسی کی، علامہ شامی، علامہ عبد الغنی نابلسی، چند اور فقہ، علامہ فاقہانی، صحابہ کرام، امام مالک، اہل مدینہ کا عمل. اس میں اتنی ایک چیزیں ہیں، یہ اب نہیں آ سکتی، یہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بعد میں آئیں گی. اس کے بعد نظام حکومت نبویہ، شیخ عبد الحی القطانی، بڑے معروف مفسر محدث، ان کی کتاب یہ میرے ہاتھ میں ہے. اس میں انہوں نے، اب یہ غور سے دیکھیں ذرا، انہوں نے اس میں کیا کیا لکھا ہے. اس میں انہوں نے اپنی کتاب میں تحقیق لکھی ہے عہد نبی میں گھنگرو والے دف تھے یا نہیں تھے، اور ثابت کیا ہے کہ تھے اور صحابہ کے سامنے بجتے تھے. لیکن کیا تھا، حلال کیوں تھے؟ چونکہ اس پر کوئی ایسی چیز گائی نہیں جاتی تھی جو حرام ہو. دف کے اندر ایسا کیا ہے؟ خنزیر نہ ہے، وہ تو دف ہے. حضور اسلام کے عہد مبارک میں مغنیات کے نام، گانے والی عورتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اس کتاب میں. کمال ہے. اب پڑھنی نہیں ہے تو پھر یہی موقف ہونا ہے. گانوں کے مضامین دیے ہوئے ہیں کہ کون کون سے مضمون کے گانے گائے جاتے تھے. ولیمہ میں نکاح کے گانے، ولیمے اور نکاح میں گانے گائے جاتے تھے. حضرت صاحب سن رہے ہیں؟ سفر سے واپسی پر ہم نے تو سنا ہے نا، طلع البدر علینا. سفر سے واپسی پر حضور السلام جب کسی غزوے سے آتے تو مدینے کی بچیاں اکٹھی ہو کر گانا گایا کرتی تھیں حضور کے استقبال میں، ساتھیوں کے لیے گانا، اور حضور السلام چپ کر کے سنا کرتے تھے. با سلف کا علم موسیقی سے شغف. اب اس میں کئی چیزیں، علامہ قطانی نے کئی چیزیں لکھی ہیں جو بعد میں اپنی باقی ریکارڈنگز میں لاؤں گا. رسول اللہ کی اجازت سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گانا سنانے والی باندی بلانا، حضرت عائشہ کی فرمائش تھی، حضور نے بلوائی. دلہن کی رخصتی کے وقت کے گیت اگر یہ غیر اسلامی ہوتے، میرا یہ سوال ہے، اگر یہ غیر اسلامی ہوتے تو کیا علامہ قطانی اس کو نقل کرتے؟ دلہن کی رخصتی کے وقت کے گیت انہوں نے لکھے ہیں کہ دور صحابہ میں جب دلہن رخصت ہوتی تھی اس کو کون کون سے گیت گائے جاتے تھے. یہ ریسرچ کی بات ہے. اور ان مولویوں کا پچھلی 3 دہائیوں سے 30 سال سے یہی عمل ہے کہ جب کوئی ریسرچ کا معاملہ آیا، کوئی قانون بننے کا معاملہ آیا تو یہ اپنے بلوں میں گھس گئے، اور جب کوئی فتنہ پروری کا معاملہ آیا تو سڑکوں پہ نکل آئے. حضور اسلام کی آمد پر خوشی میں حبشیوں کا نیزوں سے کھیلنا. حضرت عائشہ، یہ میں عنوان پڑھ رہا ہوں، تفصیل بعد میں آئے گی. حضرت عائشہ کا یہاں ان ریکارڈنگز میں نہیں، بعد میں اس میں ریکارڈنگ ہوئیں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا لڑکیوں کے ساتھ گڑیوں سے کھیلنا، حضور اسلام کے سامنے حبشیوں کا مسجد نبی میں رقص کرنا اور یہ کہنا کہ محمد عبد صالح. حضرت عائشہ کا قول، کشتی کے مقابلے اور اس میں گائے جانے والے گیت، دوڑ کے مقابلے اور اس میں گائے جانے والے گیت، گھوڑوں کے مقابلے اور اس میں گائے جانے والے گیت. کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں یہ مولوی، عوام کو بھٹکاتے ہیں، فضول کا دین مشکل بناتے ہیں، حالانکہ دین میں کوئی ایسی بات نہیں. تو اس کے علاوہ بھی میں صرف موسیقی پر ان کے رد میں 10 گھنٹے سے زائد دلائل دے سکتا ہوں. اس کے بعد کتاب دیں مجھے امام اعظم بحیثیت بانی فقہ، اس کو بلائیں ذرا. یہ جناب جلالی صاحب نے کتنی عالی شان کتاب لکھی حضرت امام اعظم کی حیثیت پر. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بحیثیت بانی فقہ، اتنی بڑی کتاب، یہ دیکھیں دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھائی جا رہی، اتنی بڑی کتاب. اور یہ امام اعظم کے اپنے آپ کو غلام کہنے والے امام اعظم پر 25 صفحے لکھتے ہیں، 29 صفحے امام اعظم کے یہ غلام ہیں. اور جس کو امام اعظم کا غلام نہیں کہتے اس کی بھی امام اعظم پر کتاب دیکھ لیں. اور یہ ایک جلد ہے، دوسری جلد اس کی آ رہی ہے. اور یہ 885 صفحے کی ایک کتاب، یہ امام اعظم کے غلام نہیں ہے، اور یہ امام اعظم کے غلام نے اتنا بڑا کام کیا امام اعظم پر. ہوئے 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 ہوئے، دیکھیں ذرا، کمال نہیں کر دیا ہے. اور یہ پہلی جلد ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم تو امام اعظم کے غلام ہیں. قادری صاحب اختلاف کریں تو کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. جلالی صاحب، اختلاف علم کا حسن ہے، آپ کو اختلاف کرنا ہی نہیں آتا، آپ فتنہ پرور مولوی ہیں، اختلاف بنا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم امام اعظم کے. اگر امام اعظم کے سچے عاشق ہوتے تو اس سے بڑی کتاب آپ کی ہونی چاہیے تھی. جس دن یہ لکھ دیں اس دن آ کے جو مرضی میرے ساتھ کر دیں. اب جناب اگلی بات میں بتا دوں ذرا. اب جلالی صاحب کی گستاخی دیکھیں اہل بیت کی. آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ بیٹھ جائیں.
इमाम आजम का कौल, अब इमाम आजम अहले बैत के देखें, इबारत में जिसके, तहरीर में जिसके अदब नहीं, उसके दिल में अदब नहीं हो सकता। फरमाते हैं जी, हजरत इमाम बाकिर, ना कोई रजी अल्लाह तआला ने लिखा है, ना रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, ना अलैहि सलाम लिखा है। तमाम रोजे नमाज रोजे से अफजल है इमाम आजम का, और हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर का इख्तलाफ नकल किया है। फरमाते हैं कि हजरत इमाम अबू हनीफा, अब इमाम अबू हनीफा हजरत इमाम बाकिर से कह रहे हैं, ये गौर तलब जुमले, कहते हैं इमाम अबू हनीफा, ये तुम्हारे नाना का फरमान है। किसको कहते हैं? इमाम मोहम्मद बाकिर को इमाम आजम अबू हनीफा कह रहे हैं, ये तुम्हारे नाना का फरमान है। और अगर मैं तुम्हारे नाना की, ना कोई नाना के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना कुछ, और अगर तुम्हारे नाना की हदीस को कियास से बदलता होता, तो कियास तो यह है कि मैं हैज से पाक होने वाली औरत को हुक्म देता कि वो नमाज कजा करने के बजाय रोजा कजा करे, क्योंकि गैर अफजल से अफजल की कजा ज्यादा जरूरी है, लिहाजा मैंने ऐसा नहीं किया। इबारत देखें, मैं तुम्हारे नाना। अगर इमाम आजम अबू हनीफा, ये कोई कह सकता है कि इमाम आजम अबू हनीफा ने हजरत इमाम बाकिर से यही जुबान इस्तेमाल की होगी, तो ये उसकी भूल है। इमाम आजम का तो कौल है, लौ लकस सनतान अहलिकन नौमान, अगर वो 2 साल न होते जो इमाम अबू हनीफा ने इमाम मोहम्मद बाकिर की खिदमत में गुजारे हैं और जाफर सादिक की खिदमत में गुजारे हैं, इमाम जाफर सादिक की, तो अबू हनीफा हलाक हो जाता। लौ लकस सनतान अहलिकन नौमान, नौमान हलाक हो जाता अगर वो 2 साल ना होते। और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं, वो कहता है जी तुम्हारे अलीफा। ये इन्होंने इसलिए लिखा है अब हुब्बे अहले बैत अवाम के दिलों से निकाला जाए और उन्हें यह बताया जाए कि अबू हनीफा इमाम अइम्मा अहले बैत से इस अंदाज में बात करते थे। उसके बाद इस्लाम को दरपेश मसाइल और उनका चैलेंज और उसका इदराक दें, इतने मसले एक किताब में हैं। ये पढ़ी है? नहीं, अभी नहीं हुई। इतने बड़े उन्होंने मसाइल डिस्कस किए, आप बादशाह बंदे हैं, दें। ये जनाब एक जलाली साहब की किताब है, इस्लाम को दरपेश मसाइल, दरपेश चैलेंजेस एक शय, उनका इदराक दूसरी शय और उसका हल तीसरी शय। इतने बड़े 3 मसाइल देखें कैसी ये किताब है। ओए होए होए, 32-31 सफे में उन्होंने तीनों चीजें हल कर दी, जवामिउल कलम जिस तरह दिया गया इन्हें। और इसमें बददियानती देखें सफा नंबर 16 पर क्या कहती हैं। कहती हैं कि बंदे को हदीस नकल की और उसका तबसरा, बंदे को झूठा होने के लिए ये काफी है कि जो सुने आगे कर दे। बस बंदे के झूठे होने के लिए ये बात काफी है कि वो जो सुने आगे कर दे, बस जो ऐसा करता है वो झूठा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा अशरफ आसिफ जलाली खुद है, क्योंकि इसने अगर हुजूर शेखुल इस्लाम का ये बयान सुना था तो ये बताया कि इसने मिनहाजुल कुरान में किससे राब्ता किया, यार ये बयान है, इसका मतलब क्या है बताएं। आला हजरत ने अशरफ थानवी पर फतवे कुफर दिया, हर एक पर फतवे कुफर दिया। आला हजरत ने शाह इस्माइल शहीद जिसकी इबारतें वाज़े कुफरियां हैं, फतवे कुफर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आला हजरत से किसी ने पूछा, आला हजरत से पूछा तो आला हजरत कहते हैं अशरफ थानवी जिंदा था, मैंने उससे खत लिख कर उससे उसकी इबारतों का मफहूम पूछा, उसने जो मफहूम बताया, जो लिखा था उसका वही मफहूम बनता था और उस मफहूम के मुताबिक वो काफिर बनता था, मैंने काफिर कह दिया। शाह इस्माइल चूंकि मर चुका है, लिहाजा मुझे क्या मालूम कि उसकी इबारतों का मफहूम क्या था, वो क्या समझता था। आप झूठे बंदे हैं, अगर आप सच्चे होते तो आप पूछते भाई इन इबारतों का क्या मफहूम है, हम वाजे कर देते। आपने सुना और लीडर बनने निकल पड़े, आपने सुना और लीडर बनने निकल पड़े। ये ठीक नहीं है तरीका, अहले दीन का ये तरीका नहीं है। उसके बाद अगली दें किताब खानदानी मनसूबाबंदी। और अभी तो मैं लिहाज रख रहा हूं, खानदानी मनसूबाबंदी, ये जलाली साहब की इतनी बड़ी किताब देखें, मुझसे उठाई नहीं जा रही। ये कितने सफ़ों की है? माशाल्लाह 27 नहीं 2 सफ़े तो माखज पे लिख दिए है ना किताबियात पे। 25 सफ़े की है किताब खानदानी मनसूबाबंदी। अब बददियानती देखें और हसद देखें। लिखते हैं इस्लामी इनकलाब में औरतों का किरदार। लिखते हैं जनाब, चूंकि औरत की गोद में बड़े बड़े किरदार जलवागर होते हैं और बड़े बड़े मुकद्दस नफूस का ज़हूर होता है, इसीलिए इस्लामी तालीमात में इसका मकाम बड़ा ऊंचा है। कोई इसको मकाम नीचा न समझे, चूंकि इसकी आगोश में पूरी सोसाइटी ने बरामद होना होता है। चुनाचे इस्लामी इनकलाब का उसे मस्तर करार दिया जा सकता है। पता ना मस्तर किसे कहते हैं? शरिया के स्टूडेंट्स हैं।
مصدر قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس واسطے اسلام نے اس کو غیر معمولی مقام دیا ہے عورت کو، لہذا ہر جد و جہد میں عورت شریک ہونی چاہیے. یہ جلالی صاحب نے اپنی کتاب میں کہہ دیا ساری، ٹھیک ہو گئی. اب جناب یہ کہہ کر جلالی صاحب کی یوٹیوب پہ اور جہاں اعتراض کرتے ہیں ہم پر، وہاں پر یہ بھی اعتراض ہے کہ قادری صاحب خواتین کو بڑی جگہ دیتے ہیں. یہ کیسی منافقت اور دورنگی ہے. دیکھیں، ایک طرف خود کہتا ہے کہ عورت مادر ملت ہے، اس کی گود میں پروان چڑھنا ہے قوم نے، اس کو جگہ دینی چاہیے، اس کو ہر جگہ شریک کرنا چاہیے، اور جب یہی کام شیخ الاسلام نے کیا تو کہتا ہے دیکھیں یہ عورتوں کو ساتھ لے لے کے پھرتے ہیں. یہ کیسی دورنگی ہے، یہ کیسی دورنگی ہے جلالی صاحب؟ کوئی ہے جواب ان باتوں کے؟ یہ محض حسد کی بنیاد پر ہے، اس کے اندر کوئی دلیل نہیں، اس کے اندر کچھ نہیں. اگلی بات ایک اور بتاتا جاؤں، اسی میں ایک اور زبردست بات ہے. حرمت کے مسئلے پر انہوں نے، ان کی اس نزدیک خاندانی منصوبہ بندی حرام ہے، انہوں نے حرمت کے مسئلے پر دلیل کوڈ کرتے ہوئے اس کی اباحت کی دلیل دے دی، اس کے جائز ہونے کی. یہ جناب منع حمل کے جدید ذرائع جیسے گولیاں وغیرہ اور ان کا استعمال محدود مدت کے لیے جائز ہے، یہ اس کے منع پہ کتاب لکھی ہوئی ہے. چلیں جناب، مرضی آپ کی. اس کے بعد حق چار یار ان کی کتاب دیں جناب. حق چار یار صفحہ نمبر 7، حق چار یار صفحہ نمبر 7 پر انہوں نے یہ جناب، اب ہم اعتراض کریں، بات تو یہ کرتے ہیں کہ شیخ الاسلام وہ بیروت کے نسخے رکھتے ہیں جن پر اعراب لگا ہوتا ہے. آپ کی تو حدیثیں ہی غلط لکھی ہوئی ہیں. حدیث کیا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ حدیث ہے. توجہ میری طرف رکھیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اس حدیث میں انہوں نے 2 غلطیاں کی، بڑی فوج غلطیاں. علیکم کو لکھتے ہیں اکیکم بسنتی، یہ دیکھ لیں، یہ جناب اکیکم. اب یہ کوئی حدیث ہماری کسی کتاب میں غلط ہوتی نا، یا میری کسی کتاب میں، تو انہوں نے پکڑ لینا تھا، دیکھو جی حدیث غلط لکھی ہوئی ہے، ڈالر لے لی ہیں، کمپوزنگ کی غلطی اور ڈالر لے لی ہیں، یہ غلطی اور ڈالر لے لی ہیں. یہ جو جھوٹا دین انہوں نے عوام کے سامنے پیش کیا ہوا ہے، مسئلے کی حقیقت کچھ ہے اور بتاتے کچھ ہیں، یہ ڈالروں کا کام ہے، یہ نوٹوں کا کام ہے. آگے لکھتے ہیں جناب، پہلے لکھتے ہیں علیکم کو لکھتے ہیں اکیکم بسنتی، استغفر اللہ، علیکم بسنتی. آگے لکھتے ہیں وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کا لفظ ہٹا دیا چونکہ اس سے اہل بیت کی اس بات ہوتا تھا اور بغض اہل بیت پایا جاتا ہے. آگے چلیں، حق چار یار صفحہ 7 ہو گیا. حق چار یار صفحہ نمبر 15 پر یہ عربی میں پی ایچ ڈی ہیں، کہتے ہیں ان کو تو اردو بھی نہیں آتی. دیکھیں، ہؤلاء خلفاء من بعدی الخصائص الکبریٰ، ترجمہ سنیں، یہ حضرات اسی طرح میرے بعد خلیفے ہوں گے. اب خلیفے کا لفظ تو اردو کا لفظ ہی نہیں ہے. خلیفہ کی جمع بھی خلیفہ ہوتی ہے. جس کو یہ سنگولر اور پلورل واحد اور جمع کا بھی نہیں پتا، وہ جناب مقابلے شیخ الاسلام کے ہیں. واہ جی واہ. پنجابی میں ایک ہے مقالہ، اس کو جس طرح کہتے ہیں نا، روایت ہے، پنجابی میں کہتے ہیں اکھان ہے کہ ذات دی کوٹ کدلی تے چھتیرن جپے. یہ جلالی صاحب کا حال ہے. جلالی صاحب کو خلیفہ بھی نہیں آتا، لکھتے خلیفے ہیں اور بات کرتے ہیں جناب شیخ الاسلام سے مکالبے کی. چلو جناب، اس کے بعد ایک مسئلہ رہ گیا، 2-3 چیزیں رہ گئی، میں اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں، زیادہ ٹائم ہو گیا. وہ پڑھتا ہوں، میں نے رکھ دیا سائڈ پہ، وہ آخر پہ چلے گا. جناب کیسی بات کر رہے ہیں؟ لا قانونیت. لا قانونیت اس قوم کی جڑوں میں پڑ چکی ہے. جو بندہ کوئی قانون کی بات کرتا ہے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ لوگ، شیخ الاسلام نے اس مسئلے پر قانونی موقف دیا، حالانکہ قانون توہین رسالت بنوانے والے آپ خود، انہوں نے جب قانونی موقف دیا تو انہوں نے کیا کیا، ان مولویوں نے قانونی موقف کو نہیں سمجھا، چونکہ اوپر سے لے کے نیچے تک، صدر سے لے کے عام بندے تک، ہر بندہ لا قانونیت کا شکار ہے. ہر بندہ قانون سے مفر ہے، فرار ہے، قانون سے دور ہے. تو ان مولویوں نے کیا کیا، انہوں نے جب دیکھا نا، پتہ انہیں ہے کہ طاہر القادری کا موقف مضبوط اور صحیح ہے، انہیں پتہ ہے. اب انہوں نے کیا کیا، یہ جانتے تھے شیخ الاسلام کی اہل سنت میں ویلیو. انہوں نے کہا کہ ہم اگر تو شیخ الاسلام کا مقابلہ کریں تو پھر تو اتنا کام کرنا پڑے گا،
جو ہماری 7 نسلیں جو مر چکی ہیں یا اگلی 7 آئیں گی ان کو جمع کر کے بٹھا دیں تو تب بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ اس کے لیے عقل چاہیے، یہ تو عقل سے پیدل لوگ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آسان طبقہ یہ ہے کہ ان کے مخالف طبقے کا ہیرو بن جاؤ، لیڈر بن جاؤ اور موجے ہی موجے کرو۔ انہوں نے وہی کیا، عوام کے ساتھ ظلم کیا، عوام کو سڑکوں پر لائے اور تحفظ ناموس رسالت، دے مجھے کتاب ان کی، تحفظ ناموس رسالت پر آ کے عوام کو پھٹکایا اور صرف اندر سے مقصد شیخ الاسلام سے اختلاف کا حاصل کیا اور کچھ بھی نہیں۔ اب لا قانونیت ان کی رگوں میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ پڑھیں، یہ اسلامک سٹیٹ، یہ ساری چیزیں کدھر چلی جاتی ہیں؟ وہ حدیثیں جس میں ہے کہ امیر کی اتباع کرو جب تک کہ گناہ پر مجبور نہ کر دے، وہ ساری باتیں کدھر ہیں؟ یہ دیکھیں کتنا لا دین بندہ، لا قانون بندہ ہے۔ اس نے لکھا جناب کہ بات بڑی غور طلب ہے، یہاں پر ہم ایک بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی کتاب تحفظ ناموس رسالت، کتاب نہیں رسالہ، صفحہ نمبر 39، واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی ملک کی حکومت اور کہیں کی عدالتیں گستاخوں کو پناہ دیں تو ہم نہ کسی عدالت کو مانتے ہیں نہ گستاخوں کو۔ اب گستاخوں کو عدالتیں نہیں تو رکھنا ہے، گستاخوں کو عدالتوں نہیں تو سزا دینی ہے، وہ کہتا ہم نہ عدالتوں مانتے ہی نہیں اور نہ عدالت کے حکم کو مانتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے ہیں۔ اور اللہ اور عدالت کیا ہوتی ہے؟ وفاقی شرعی عدالت۔ کیا اللہ اور اس کے رسول کا حکم قانون سے کوئی الگ شے ہو سکتی ہے؟ بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی اصل قانون ہے، بس جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہٹ جائے وہ قانون نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانیں گے، قانون کو نہیں مانیں گے۔ اس کا مطلب ان کا قانون اللہ اور اس کے رسول کا قانون نہیں ہے، کوئی اور قانون ہے۔ تو آج کسی مفتی کے فتوے کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی بندہ پہلے یہ کہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں، فلاں نے یہ گستاخی کی کہ اس کا حکم کیا ہے؟ نہیں، ان مفتیوں کے فتووں کی ضرورت نہیں، حکم کا تجھے پتہ ہے، اس کو نافذ کر دو اور مار دو، مارے جاؤ۔ ایسی باتیں جب مغربی لوگ دیکھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اسلام شدت پسند مذہب ہے۔ ان لوگوں نے امیج خراب کر رکھا ہے۔ اس کے بعد دیت کے مسئلے پر انہوں نے کہا، شیخ الاسلام سے جو ان کا اختلاف ہوا دیت کے مسئلے پر، یہ ابھی جلالی نے اپنی تقریر میں کہا کہ شیخ الاسلام بڑے بندے ہیں، یہ اختلاف کر سکتے ہیں، ہم غلام ہیں امام اعظم کے۔ میں نے غلامی کا حال بتا دیا آپ کو، کتنے غلام ہیں۔ اور یہ جو اختلاف ہے یہ حسن ہوتا ہے، اختلاف کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کا اختلاف، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے، اب تک حضرت ابن عباس کا موقف ہے کہ قاتل کی توبہ قبول نہیں ہوتی، جہنمی ہے، اور جمہور صحابہ ایک طرف ہیں۔ اور ابن عباس کون؟ جس کے لیے حضور نے فرمایا حبر ھذہ الامہ، میری امت کا سب سے بڑا عالم۔ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف میں ایسی کیا بات ہے؟ حبر ھذہ الامہ، میری امت کا سب سے بڑا عالم ابن عباس، اور اس کا فتویٰ ہے کہ قاتل کی سزا توبہ نہیں ہے، تو قاتل جہنمی ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور جمہور صحابہ، ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا اور سارے صحابہ اس پر متفق ہے کہ قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ ہم کیا کہیں گے؟ ابن عباس کو اب نکالیں اسلام سے یا باقی سب کو نکالیں؟ یہ ابن عباس کے باقی غلام نہیں تھے بعد والے، اور پوری امت کا موقف ہے کہ قبول ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابن عباس کے غلام نہیں ہیں سارے۔ عجیب بات، بے وقوفوں والی، بچوں والی باتیں ہیں۔ امام اعظم کے دونوں شاگردوں نے، ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شاگرد، امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ، ہزاروں مسئلوں میں امام اعظم سے اختلاف کیا، اور فقہ حنفی آدھی سے زیادہ ابو یوسف اور امام محمد کے فقہ پر قائم ہے، امام محمد کے رائےوں پر قائم ہے، امام اعظم کی رائے کا دخل نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ وہ ابو حنیفہ کے دشمن تھے یا ابو حنیفہ کے غلام نہیں تھے؟ ان مولویوں کو کون سمجھائے؟ اس کے بعد اعلی حضرت 4000 مقامات پر اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف کیا۔ اعلی حضرت غلام رہے کہ نہ رہے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت پھر بھی رہ گئے 4000 اختلاف کر کے، اور ہم ایک بھی اختلاف کر لیں امام اعظم سے تو ہم سنی نہیں رہ سکتے، کیسا معیار ہے؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے 4000 مقامات پر اختلاف کیا امام اعظم سے، اور وہ امام اہل سنت ہیں، اور ہم ایک پہ کر لے تو ہم سنی نہیں ہیں، یہ کیا معیار ہے؟ اس کے بعد امام کی مقلد سے اختلاف کی تحقیق، یہ کتابوں میں ہے، آپ پڑھ لیں، میں اس کو نہیں پڑھتا۔ اختلاف کی حقیقت، حضرت اکرمہ نے، ابن عباس کے شاگرد، انہوں نے حدیث روایت کی، اور بخاری میں حدیث ہے، حضرت اکرمہ نے روایت کی ہے کہ ہم نے حضرت زید سے ایک مسئلہ، حضرت ابن عباس سے مسئلہ پوچھا کہ کیا عورت کو اگر حیض آ جائے تو وہ طواف
विदा छोड़ के वापस आ सकती है? उन्होंने कहा आ सकती है। उन्होंने कहा इब्ने हजरत ज़ैद बिन साबित कहती हैं कि नहीं आ सकती। उन्होंने कहा ज़ैद बिन साबित का मौक़िफ़ है लेकिन मेरे नज़दीक आ सकती है। वो मदीने आए, उन्होंने दूसरे सहाबा से पूछा, उन्होंने कहा आ सकती है। उन्होंने बताया कि आ सकती है, उन्होंने हजरत ज़ैद तक ये बात पहुंचाई, हजरत ज़ैद ने कहा कि इब्ने अब्बास ने कहा, उन्होंने रजू कर लिया। ये इख्तलाफ था इतना बड़ा जो रजू हो गया। अब हम हजरत ज़ैद बिन साबित को इस्लाम से निकालेंगे या हजरत इब्ने अब्बास को निकालेंगे? ये इमाम बुखारी को निकाल दे जिसने इख्तलाफ को नकल किया, सादा सी बात है। अब दो रंगी, बस इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं। हनीफ कुरैशी साहब बहुत उछल रहे हैं आजकल, इश्क रसूल इन पे आजकल छाया हुआ है, उछल रहे हैं। कहते हैं कि मैं जनाब, इन्होंने हजूर शेखुल इस्लाम के लिए बड़े और लफ्ज इस्तेमाल किए, मैं वो नहीं कर सकता। तो इन्होंने जनाब ये वो ढंडोरा पीट के ना एक जब शोहरत हासिल कर ली, अब जनाब ये मेरे पास रोजनामा जना इस्लामाबाद रावलपिंडी एडिशन सफा नंबर 2 30 अक्टूबर 2011 का ये मेरे पास है। कोई बात मेरी बर बुनियाद, हर बात बर बुनियाद दलील है, हम बगैर दलील के बात नहीं करते। इसमें जनाब ये अपने खड़े हैं कुरैशी साहब, हनीफ कुरैशी साहब, आशिक रसूल, कहते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुमताज हुसैन कादरी की दियत देने के लिए तैयार हैं। इन बेवकूफों से यह पूछो कि दियत तब दी जाती है जब कत्ले नाहक साबित हो जाए, और कत्ले नाहक साबित हो तो दो फरीकों में सुलह कराने के लिए तीसरा फरीक या अदालत कहती है कि इसको दियत दे सकते हो तो दियत दो, दियत की रकम अदा कर दो तो ठीक, नहीं तो फिर इसके बदले में कसास होगा, ये तुम्हारा कत्ल करेगा। एक तरफ के शेखुल इस्लाम गुस्ताख रसूल और गुस्ताख रसूल को हिमायत करने वाले, और ये आशिक रसूल, और अब दियत, इसका मतलब मुमताज कादरी ने गलत कत्ल किया। दियत तो तब साबित होती है ना, आप तो मुफ्ती भी लिखते हैं अपने नाम के साथ, मैं तो मुफ्ती नहीं हूं। तो एक रंग करें, गाजी भी हैं और माफी भी, गाजी भी और दियत भी, इश्क भी और कसास भी, ये क्या बात हुई? ये इनकी दो रंगी है। क्यों दो रंगी है? मैं ये नहीं कहता, आधे मुनाफिक भी हैं, आधे क्लियर नहीं है, मुताला सही नहीं है, तहकीक नहीं है, रिसर्च नहीं है। मुताला नहीं है, इनकी रिसर्च नहीं है। अब आखिरी बात, उलमा की तकफीर का हुक्म क्या होता है? कि जो उलमा की गुस्ताखी करेगा उसका हुक्म क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं अपनी किसी किताब से पेश करूंगा, नहीं, ये मैं हजरत जलाली साहब की किताब मेरे सामने है, मेराज नबी के नवासियाती पहलू, उसे बुलाएं जरा, 2 मिनट की रह गई है। मेराज नबी के नवासियाती पहलू, ये जलाली साहब की इतनी बड़ी किताब मेरे हाथ में है। इससे मैं पूरा इत्तफाक करता हूं जलाली साहब के इस फतवे से, जो अब ये मैं पढ़ने लगा हूं। इससे मैं आपको एक पढ़ के सुनाता हूं जलाली साहब कितनी उलमा की कदर करते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अपना कोई मौक़िफ़ नहीं दूंगा, सिर्फ जलाली साहब की लिखी हुई इबारत आपके सामने कैमरे में दिखा के, ताकि सब देखने, पढ़ दूंगा, और उसके बाद बताऊंगा कि जलाली साहब की अपना स्टेटस इस वक्त क्या है, इनकी अपनी पोजीशन क्या है। लिखते हैं, मिराज नबी के नवासियाती पहलू, इतनी ज़ख़ीम किताब, सफ़ा नंबर 29। फ़ुक़हाए कराम तौहीन आलम रा कुफ्र दाश्तंद दर मजमल नहरस्त मन काल आलिमा वीरन अला वजहिल इस्तिग़फ़ाफ़िल कुफ़रा आ जा तावील। ये सारी रिवायत उन्होंने नकल करके जनाब फतावा रिज़विया का हवाला दिया, जिल्द 14 सफ़ा नंबर। अब ये वही है, उसी तरह का हवाला देखा ना, लोगों ने कहा यार फतावा रिज़विया पढ़ी हो इसने, हैं? अब लोगों को क्या पता फतावा रिज़विया तो इसने पढ़ा है, हो सकता है इसके बाद पढ़ा भी हो, लेकिन इसे फतावा रिज़विया पढ़ने का भी एक फन होता है कि किताब को पढ़ा जाए और उसका मगज निकल आए, ये भी एक फन है। और ये फन जो है, बहुत कम लोग होते हैं जिनमें ये फन हो। इस फन का अदब के साथ बड़ा ताल्लुक है, किसी की निस्बत के साथ बड़ा ताल्लुक है। जब निस्बत पुख्ता होगी, अदब पुख्ता होगा, तो फिर ये वो फैज है जो मिला करता है। और ये लोग जो ये किताबें लिखते हैं, डंडोरे पीटते हैं और इन्हें पता ही नहीं क्या लिख रहे हैं, ये इस बात की बैयन दलील है कि ये फैज सियारी लोग हैं, फैज सियारी दूर लिखते हैं जनाब। बड़ी जबरदस्त बात, फ़ुक़हाए कराम रहमतुल्लाह अलैह ने आलम दीन की तौहीन को कुफ्र करार दिया। क्या बोले जरा? आलम दीन की तौहीन को कुफ्र करार दिया। आलम दीन की तौहीन को, और जलाली साहब किस आलम दीन के बारे में आप स्टेज पर बैठ के कौन सी बात करते हैं, पता है आपको? क्या कुछ आपने नहीं कहा, मैं वो लफ्ज नहीं दोहराना चाहता।
اپنے آپ کو سوچ لیں کہ وہ آپ کہاں پہ فال کرتے ہیں. کفر ہے لہذا آپ کافر ہوئے. میں نہیں کہہ رہا، آپ کا فتویٰ کہہ رہا ہے. اگر کسی نے توہین کی نیت سے عالم دین کو اویلم کہا یعنی گھٹیا کہا، کسی ایک پہلو سے گھٹیا کہا، تو یہ کفر ہے، آپ کافر ہیں. دوسری بار میں نہیں کہہ رہا، آپ کا فتویٰ کہہ رہا ہے، میری کیا مجال. اگر بلکہ میرا بھی نہیں، آپ کا اعلی حضرت کا فتویٰ کہہ رہا ہے. اگر یہاں تعویل کریں، کوئی وجہ بتائیں یار یہ وجہ اختلاف ہوئی تھی، ہر شے جلالی نے خود کھول دی اور اپنی پورا انتظام کر دیا اپنی طبیعت کی صفائی کا، جو میں کر رہا ہوں. کہتا ہے چونکہ ترجمہ تو اس کا ہے نا، فتویٰ اعلی حضرت کا عربی میں ہے. اگر یہاں تعویل کریں مطلب کہ میرا فلاں ایشو میں اختلاف تھا اس لیے میں نے تکفیر کی، تو علم دین کی توہین خالصتاً کفر ہے، تعویل بھی قبول نہیں ہوگی. یہ دیکھ لیں جلالی صاحب، تجدید ایمان کر لیں. کر لیں. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا عالم دین کی توہین اگر بوجہ علم دین ہے تو بلا شبہ کفر ہے. کما فی مجمع النار، وہ اگر بے سبب ہے تو پھر اگر سبب سے ہے، کہتے ہیں کہ اگر سبب سے ہے، بلا سبب ہے، سبب نہیں بنتا اور اس کی کوئی تکفیر کر رہا ہے تو پھر کفر ہے. اور اگر سبب بنتا ہے اور پھر اس کی تکفیر کر رہا ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کی توہین کر رہا ہے، تو پھر خوف کفر ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے گا. یہ آپ کی کتاب ہے، یہ دیکھ لیں، اتنی بڑی کتاب آپ نے لکھی ہے. دوبارہ نہیں کرسی تو پھر میں آپ کے بارے میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، آپ خود کہہ چکے ہیں ساری باتیں. اس کے بعد فرماتے ہیں 3 آدمیوں کی توہین منافق کرے گا. اگلی بات جلالی صاحب کا اگلا فتویٰ، اور یہ بھی فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ 163 سے انہوں نے اپنی کتاب معراج النبی کے نوازشاتی پہلو صفحہ نمبر 29 پر کیا ہے. جلالی صاحب کا پالا پڑا تھا اور لوگوں سے. شیخ الاسلام کا یہ منصب نہیں ہے کہ آپ جیسے کو جواب دیں، آپ جیسوں کے لیے ہم ہیں، بلکہ ہم کیا، میں اکیلا ہی کافی ہوں. اس دل میں یہ جو جتنا کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تحقیق کی بنیاد پر، ریسرچ کی بنیاد پر، اور ننگا کر کے رکھ دیا ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ علی وقار کا کام ہے، علی وقار کا ہے یہ کام، یہ اس کا دماغ ہے. اس دماغ میں، ان ہاتھوں میں یہ طاہر القادری کی قوت ہے، یہ طاہر القادری کا فیض ہے کہ ان کتابوں میں، آپ کی کتابوں سے اس کے شاگرد نے آپ کو ننگا کر دیا ہے، آپ کے پلے کچھ نہیں ہے. اور ابھی میں حیا کر رہا ہوں، اگر یہ سلسلہ نہ ختم ہوا تو اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ سامنے لاؤں گا کہ آپ جلسہ کرنے جائیں گے، تقریر بند کروا کے لوگ پوچھیں گے جلالی صاحب یہ تو دسو، وہ یہ پوچھ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے. بات سوچ سمجھ کے کیا کریں. ہماری رگوں میں شیخ الاسلام دوڑتا ہے. 3 آدمی کی توفیق منافق کر سکتے ہیں، مسلمان، بوڑھا، بزرگ. شیخ الاسلام بزرگ بھی ہیں. جلالی کی پہلی علامت منافقت عادل علم، شیخ الاسلام جیسا صاحب علم بھی کوئی نہیں. دوسری علامت منافقت عدل کرنے والا حکمران ہو، حاکم ہو، عادل. شیخ الاسلام یہ بھی ہیں. جلالی کی 3 علامتیں پائی گئی منافقت کی. میں تو نہیں کہہ رہا، آپ کا فتویٰ کہہ رہا ہے آپ منافق ہیں. اس کو کتاب سے ہٹا دیں یا اس طرح کے کام چھوڑ دیں. آخری بات، استغفار اور توبہ کا معنی علامہ شامی کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے، اے بتجدید الاسلام، کہ اگر کوئی کفر کرے، توہین کرے کسی عالم کی، تو وہ اسلام کی تجدید کرے. بڑی نازک سی بات ہے، اس لیے میں تھوڑا سلو ہو گیا. جہاں بالاتفاق کفر ہو، جلالی صاحب نے لفظ غلط لکھا ہے، با اتفاق لکھا ہے، حالانکہ لفظ با اتفاق ہوتا ہی نہیں ہے. یہ پی ایچ ڈی ہیں. ہاں جی، یہ شریعہ کے اسٹوڈنٹ بال اتفاق ہوتا ہے کہ با اتفاق ہوتا ہے؟ با اتفاق لفظ ہی نہیں ہے. میں تو شریعہ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں نا، اعتراض ہوگا. تو یہ با اتفاق کفر ہے. ٹھیک ہے جی، پڑھ لینے. با اتفاق کفر ہے. وہاں عمل و نکاح باطل اور اولاد زنا قرار پائے گی. یہ میں جملہ پڑھ رہا ہوں، معراج النبی کے نوازشاتی پہلو صفحہ نمبر 30. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک جملہ، ایک لفظ ادھر ادھر کروں
تو پھر بات ہے کہتے ہیں جناب اگر کوئی علماء کی تکفیر کرے، عالم کسی کی تکفیر کرے اور اس تکفیر سے دو اثر ہوتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، بے شک سبب معلوم ہو یا سبب معلوم نہ ہو، دونوں صورتوں میں۔ اب جب کرے تو اس پہ دو اثر ہوتے ہیں، ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا نکاح عمل باطل، نماز روزہ حج زکات جو کچھ کرے گا خیرات باطل، قبول نہیں ہوگی جب تک اے بتجدید الایمان، اے بتجدید الایمان بڑا لکھتے ہیں، جب تک ایمان تجدید نہیں کرے گا نکاح باطل، عمل باطل ہو گیا، عمل باطل، نکاح باطل، اس کا نکاح باطل۔ اور آگے جلالی صاحب نے لکھا ہے اور اولاد زنا قرار پائے گی، اور اس کی اولاد بھی اولاد زنا قرار پائے گی، جس میں اختلاف ہو وہاں توبہ و استغفار کا حکم کیا جائے گا، یعنی توبہ و استغفار کے حکم کے ساتھ تجدید ایمان لازمی ہوگی، نکاح کرنا لازمی ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ توہین عالم سے نکاح باطل، عمل باطل، اس دوران جتنی دفعہ بیوی سے قربت ہوئی وہ زنا، اور اس دوران اگر کوئی بچہ ہوا تو وہ والد الزنا، زنا سے پیدا ہونے والی اولاد۔ اب میں آپ کے بارے میں کیا کہوں، صبح شام آپ گستاخیاں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ شادی شدہ بھی ہیں، سارا کچھ آپ کے پاس ہے، تو اب میں کیا کہوں آپ کے بارے میں، میرا تو سٹیٹس بھی نہیں ہے کہ میں آپ جیسے بندے کے بارے میں اس طرح کی بات کروں۔ اب میں نہیں کہہ سکتا نہ آپ کو کچھ نہ آپ کی اولاد کو کچھ، میرا مقصد تھا آپ کو ایک آئینہ دکھانا آپ کا، آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس سے ان مسائل سے رجوع کریں، اور میں پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ یہ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، ان غلطیوں پہ رجوع کر لیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں، 100 دفعہ تشریف لائیں، ہم آپ کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اور اگر آپ ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر یہ ایک علم کی جنگ ہے، یہ انشاءاللہ چلے گی، اور اس جنگ کا ایک دیگ میں سے ایک چاول آج آپ نے دیکھ لیا، چکھ لیا، ٹھیک ہے۔ آج کے بعد پہلے تو حضور شیخ الاسلام نے یہ نہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کی تھی، جو انہوں نے ریکارڈنگ کروائی تھی وہ انہوں نے اپنا موقف واضح کیا تھا، تاکہ ہر بندہ اتنا اہل علم نہیں ہے کہ آپ کے جو آپ نے بات کی تھی فرمائی تھی اس کی پس منظر کو سمجھ جائے، تو آپ نے پس منظر کے ساتھ موقف کو واضح کیا، اور یہ جو میں نے آج گفتگو کیا یہ میں نے ان کے موقف کا دفاع کیا اور آپ کے موقف کا رد کیا آپ کی کتابوں سے، اور میری پوری گفتگو میں نہ کوئی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب، نہ میری کتاب، کوئی کتاب کسی عالم کی زیر بحث نہیں آئی ماں سوائے آپ کی کتابوں کے۔ اب ان کو کتابوں کو دوبارہ دکھوائیں، جو مرضی کریں، ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، اور حضور شیخ الاسلام کے قدموں کے صدقے آپ مطلب جس نہج پر چل رہے ہیں اس سے باز آ جائیں، اور اہل سنت کا جو سواد اعظم ہے اس کو جوائن کر لیں۔ ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔